نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ کل میں نے درس تفسیر اور درس حدیث میں بتایا تھا کہ آج کے دن درس حدیث اور درس تفسیر کا سلسلہ موقوف رہے گا اور اس کی جگہ سید الشہداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شیر اسلام اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ ویسے یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اسلام کی دوسری عظیم جنگ احد کا وجود ہوا۔ غالباً 15 شوال المکرم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کچھ احباب کی فرمائش پر سوچا کہ ہم بھی بارگاہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ خراج عقیدت کے پھول پیش کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس زمانے کے ایک عظیم شاعر تاج الشعراء حضرت علامہ مولانا فریدی صدیقی صاحب قبلہ، جو بڑے عظیم شاعر ہے اور ہر عنوان پر قلم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قلم زور اور مزید فرمائے۔ وہ بارگاہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، تعمیر بقا حمزہ، تسخیر فنا حمزہ، آفاق شجاعت پر جرأت کی صدا حمزہ، ناموس رسالت پر جان اپنی فدا کر دی، ملت کے تحفظ کی دیوار وفا حمزہ۔ کیا شان تمہاری ہے، کیا روب تمہارا ہے، سرکار دو عالم کے محبوب چچا حمزہ۔ بے باک تیری ہستی، خودداری تیری فطرت، جاباز ہے دل تیرا اے شیر خدا حمزہ۔ یوں بدر کی وادی میں کفار کو للکارا، باطل کو ڈراتی ہے اب بھی وہ ندا حمزہ۔ جھوکے ہیں تیرے در پر کونین سلامی کو، اے شان سخا حمزہ، اے کان حیا حمزہ۔ اسلام کے دشمن پر طاری ہے تیری ہیبت، کردار و عمل تیرا باطل کی قضا حمزہ۔ سرکار نے بخشا تھا پرچم جو قیادت کا، لہراتا ہے عالم میں اب بھی وہ لوا حمزہ۔ لوا جھنڈے کو کہتے ہیں۔ تم شیر ہو آقا کے، سید ہو شہیدوں کے، ہے تم سے وقار حق اے نیک ادا حمزہ۔ احسان نہ بھولے گا میدان احد تیرا، ہے اس کی شب جامع
اب تیری ضیا حمزہ، جو وقت گزارا ہے سرکار کی قربت میں، دارین میں شے ہے اب اس سے سوا حمزہ، شاہد ہے تیرا روزہ سرکار کی آمد کا، خود آ کے شہ عالم دیتے تھے دعا حمزہ۔ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ حضور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر تشریف لے جاتے، آگے فرماتے ہیں تاریخ نہ بھولے گی اے مرد جری تجھ کو، چلتی ہی رہے گی اب یادوں کی صبا حمزہ، جو زخم ہے بھر جائیں حالات سنور جائیں، جو زخم ہے بھر جائیں حالات سنور جائیں، کر دیجئے امت پر ایک چشم عطا حمزہ، جس شخص کے سینے میں روشن ہے تیری الفت، کیا اس کو ڈرائیں گے یہ اہل جفا حمزہ، ہر دشمن ملت پر غالب ہو فریدی بھی، ہر دشمن ملت پر غالب ہو فریدی بھی، پہنائیے اب اس کو نصرت کی عبا حمزہ۔ اللہ تعالیٰ ان دعائیہ اشعار کو بھی قبول فرمائے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو یعلا اور ابو عمارہ تھی، اور آپ کی مشہور القاب میں سے سید الشہداء، اسد اللہ اور اسد الرسول ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ حضور سے ایک دوسری نسبت آپ کو یہ بھی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی، کزین تھی۔ اس لحاظ سے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی تھی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسلام لائے، یہ واقعہ بھی اپنے دامن میں بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل، اس امت کا فرعون، ادھر سے گزرا۔ جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حضور پر سب و شتم اور گالی کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وقار کے اس کوہ گرانے، اخلاق کے اس عظیم پیکر نے اس بدبخت کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور بھڑک اٹھا۔ ایک روایت میں کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اسی سے ہمارے آقا کو مارنا شروع کر دیا۔ پے در پہ اس ڈنڈے کی مار سے حضور کے جسم نازک سے خون بہنے لگا، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اف تک نہ فرمائی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ اس دن
جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شادہ و فرحاں واپس آ رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں روسائے قریش نے جو محفل جما رکھی تھی وہاں پہنچتے، سب سے علیک سلیک کرتے، ملاقات کرتے، مزاج پرسی کرتے، تب گھر واپس جاتے۔ اس دن بھی اسی ارادے سے وہ حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ صفا پہاڑی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ عبداللہ بن جدعان کی اس لونڈی نے ابو جہل کی وہ زیادتی اور دل خراش منظر دیکھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یا ابا عمارہ لو رأیت ما لقی ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہاؤنا فآذاہ فشتمہ وبلغ منہ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ۔ یہ ابو عمارہ، یہ حضرت امیر حمزہ کی کنیت ہے، اسی سے لوگ آپ کو پکارتے تھے۔ وہ لونڈی کہتی ہے کہ آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے وہ گالیاں دیتا رہا، جب آقا کریم نے خاموشی اختیار کی تو پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت امیر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج حضرت امیر حمزہ کی کیفیت ہی نرالی ہے، نہ کسی سے کوئی حالت پوچھ رہے ہیں، نہ کسی کی محفل میں کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ آخرکار امیر حمزہ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی، جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑے غرور سے بیٹھا ہوا تھا اور لوگ سراپا ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے اور اپنی کمان سے اس مردود کے سر پر پے در پہ ضربے لگانے لگے۔ خون کا فوارہ پھٹ نکلا اور غصے سے گرجتے ہوئے امیر حمزہ شیر اسلام نے فرمایا، اتشتمہ وانا علی دینہ، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ قبیلے بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر بھڑک اٹھے اور چاہتے تھے کہ امیر حمزہ سے بدلہ لے۔ ابو جہل بڑا ہوشیار تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، دعو ابا عمارہ فإنی واللہ قد سببت ابن اخی سبا قبیحا۔ ابو عمارہ، حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے، میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی امیر حمزہ نے لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا جوش میں اعلان بھی کر دیا۔ لیکن جب گھر واپس آئے تو نفس امارہ نے ملامت کرنا شروع کر دی، اے حمزہ، تو نے یہ کیا کیا؟ جوش غضب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آبا و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دیا اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے جلد بازی میں بڑا غلط فیصلہ کیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی کنفیوژن کے عالم میں ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایسے دین کو قبول کر لیا جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے کوئی جو ہے غور و خوض ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے اضطراب میں گزاری، ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی۔ صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا ابن اخی انی قد وقعت فی امر لا عارف المخرج منہ واقامت مثلی علی ما لا ادری ما ہوا ارشد ام ہوا غی شدید
وحدثنی وقد اشتہیت یا ابن اخی ان تحدثنی، اے میرے بھتیجے میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلے میں گفتگو فرمائیں۔ مرشد کامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے بے تاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشیں انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں چند ارشادات فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی شان رکھنے والے اس نبی کی ایک توجہ کی دیر تھی، حضرت امیر حمزہ کی نظر سے سارے حجابات اٹھ گئے اور ساری ظلمتیں دور ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا، شک و شبہ کا غبار نکل گیا اور دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی، اور عرض کیا اشہد انک لصادق، میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ فاظہر یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما اذلتہ السماء وانی علی دین الاول، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کے فرزند آپ اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے، بخدا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دی جائے جس پر آسمان سایہ فگن ہے تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں۔ آپ نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے ایمان لانے سے عالم کفر پر ایک رعب طاری ہو گیا، بے آسرا مسلمانوں پر جو کفار کی ظلم و ستم کی رعنائیاں تھیں اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قرابت کے جوش میں حضرت امیر حمزہ ابو جہل کے پاس جا پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ کر ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پھر حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوش ہوگی۔ اور حضرت امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بطور حمد و شکر چند اشعار پیش کیے جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، شکر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت بھی ہے۔ سماعت کریں حضرت امیر حمزہ کے وہ اشعار۔ وہ کہتے ہیں حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔ لی دین جا من رب عزیز خبیر بالسباد بہم لطیفی، وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، وہ دین جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کی، تو ہر عقل مند انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ رسائل جا احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف، یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہے۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْصُهُ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ، احمد مصطفیٰ وہ ہیں
جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور قول اور عقل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھراؤ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا شیر اسلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ آپ کے وہ اشعار ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں جو جاں بازی سے شجاعت کے جو جوہر دکھائے تھے، وہ آپ نے رمضان شریف میں جو میں نے جنگ بدر میں حالات پیش کیے تھے وہ آپ نے سنے۔ جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرماؤں کو جہنم میں پہنچانے والے شیر اسلام سید و شہداء حضرت امیر حمزہ ہی ہیں۔ کفار اس بات کو بار بار جو ہے ظاہر کرتے تھے اور اس کا برملا اعتراف کرتے تھے کہ جنگ بدر میں امیر حمزہ نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقام لینے کے لیے ایک خاص پلاننگ کر رکھی تھی۔ جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اور حضرت وحشی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو احد کے میدان میں شہید کیا اور بعد میں ایمان لے آئے، بخاری شریف میں انہوں نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا واقعہ جو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بن حرب، وہ جبیر بن مطعم جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے، ان کے غلام تھے۔ وہ کہتے ہیں وحشی بن حرب کہ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے چچا طعیمہ کے عوض حضور کے چچا حمزہ کو قتل کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام یہ دیا جائے گا کہ تم غلامی سے آزاد ہو۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ میں بھی لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے بھی وحشی بن حرب کو بہت سارے انعام و اکرام کی لالچ دیے تھی۔ کہتے ہیں میں حبشی الاصل تھا اور چھوٹا نیزہ مارنے میں مجھے مہارت حاصل تھی، کبھی ہی میرا وار کھالی جاتا تھا۔ جب احد کے میدان میں جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریق کفار و مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو میں صرف حضرت حمزہ کی سرگرمیوں کو تاڑتا رہا۔ حضرت امیر حمزہ ایک مست خاکستری اونٹ کی طرح دن دناتے پھرتے تھے، جدھر سے گزرتے اپنی تلوار سے صفوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے۔ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ بہادری کے یہ جوہر دیکھ کر میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کون ہے جو جدھر رخ کرتے ہیں لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا یہی تو حمزہ ہیں۔ وحشی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میرا مقصود تو یہی ہے، میں نے اب ان کو پہچان لیا تھا، اب میں ان پر ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا۔ کبھی کسی درخت اور کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا چھپتا میں ان کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثنا میں سبا بن عبد ال، سامنے آیا
جب حضرت حمزہ نے اسے دیکھا تو اسے للکارتے ہوئے کہا ہلم الیہ یا ابن مقطعۃ البذور، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آ میری طرف، دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ تو حاد اللہ و رسولہ، تو اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر شیر اسلام حضرت امیر حمزہ نے اس پر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں اسے موت کی گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ جب اس کی بے جان لاش پر حضرت امیر حمزہ زرہ یعنی لوہے کا لباس اتارنے کے لیے جھکے تو وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان کی اوٹ میں تار لگائے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا تو زرہ سرکنے سے آپ کا پیٹ کچھ ننگا ہو گیا۔ وحشی کہتے ہیں میں نے اپنے چھوٹے نیزے کو پوری قوت سے اپنی گرفت میں لے کر لہرایا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی تو میں نے تاک کر وہ نیزہ آپ کے پیٹ پر دے مارا، جو ناف کے نیچے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن چونکہ وہ نیزے کا وار بڑا شدید تھا جس سے آپ کو سخت زخم آیا تھا، آپ اس کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ وحشی کہتے ہیں میں چلا آیا، جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو پھر میں وہاں گیا اور اپنا نیزہ اٹھا لایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد وحشی نے آپ کے پیٹ کو چاک کیا اور آپ کا کلیجہ نکالا اور ہند کے پاس لے آئے۔ کہا یہ حمزہ کا کلیجہ ہے۔ ہند نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا، وہ نگلنا چاہتی تھی لیکن نکل نہیں سکی اور تھوک دیا۔ ہند نے اپنے کپڑے اور زیور اتار کر وحشی کو بطور انعام دیے اور وعدہ کیا کہ مکہ جا کر وہ اسے مزید 10 دینار بطور انعام دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہند نے جا کر کے کہا کہ مجھے حمزہ کی لاش دکھاؤ۔ وہاں پہنچ کر اس عورت نے حضرت امیر حمزہ کے کان ناک کاٹے، پھر انہیں پرویا اور ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے، اور مکہ میں جب داخل ہوئی تو یہ زیور پہن کر داخل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک لاش کے تعلق سے پتہ چلا، پہلے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ما فعل امی، میرے چچا کا حال کیا ہے؟ صحابہ کرام نے آپ کی لاش کے تعلق سے معلومات کی۔ حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جیسا کہ مدارج النبوت میں حضرت سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت حمزہ کی لاش پر آئے، ان کی اس حالت میں ان کو دیکھ کر خوب رونے لگے، روتے رہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی لاش پر تشریف لائے، اور حضور نے جب یہ حالت دیکھی کہ آپ کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے، وہ دل حضرت امیر حمزہ کا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جلوہ گاہ تھا، وہ کاٹ کر نکال لیا گیا ہے،
اور اسے پرزا پرزا کر دیا گیا ہے۔ روئے طابہ کی ساری آرائش، ناک اور آنکھیں، کان سب توڑ پھوڑ دی گئی ہیں۔ تو حضور کو اتنا غم ہوا کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کے گوہر گرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی۔ حضور جو ہے فرما رہے تھے کہ رحمت اللہ علیک فإنك كنت كما علمتك فعولا للخيرات وصولا للرحم لولا أن تحزن صفية أو نساؤنا لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواسل الطير۔ اے چچا جان، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ آپ جس طرح کہ میں جانتا ہوں بھلائیاں کرنے والے تھے، صلہ رحم کرنے والے تھے، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بہن حضرت صفیہ یا ہمارے خاندان کی عورتیں غمزدہ ہوں گی تو میں آپ کی لاش یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ قیامت کے دن آپ کا حشر درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کی پوٹوں میں سے ہوتا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مبارکباد ہو، ابھی ابھی جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ساتوں آسمانوں میں یہ شہید راہ حق کے نام سے مشہور ہیں، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و رسولہ، یعنی حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے چچا، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ میں وہ تاب نہیں ہوگی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں جبریل امین سدرہ کے مکین کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے چچا جان، آپ اس درخت کی طرف نظر فرمائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں، چچا جان نظر اٹھائیے۔ جبریل امین اس لکڑی پر اترے جو کعبے میں نصب تھی، اور مشرکین طواف کے وقت اس پر کپڑے ڈالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت امیر حمزہ نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ حضرت جبریل امین کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کی مانند ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر حمزہ کی لاش کی طرف جا رہی تھی، مختصر عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے آپ کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام سے کہا، اپنی والدہ کو روکو۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، حضرت صفیہ نے ایک گھوسا انہیں مارا، کہا میں ضرور جاؤں گی، کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، کہا مجھے سب معلوم ہے، ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، ان کی لاش مبارک کو بگاڑا گیا ہے، مگر یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، میں ضرور صبر کروں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا انہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت زبیر نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صفیہ جو ہے اس طرح کہہ رہی ہیں،
حضور نے فرمایا انہیں نہ روکو، جانے دو۔ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا، پھر حضور کی بارگاہ میں 2 چادریں بھیجیں جس سے آپ کو کفنایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حضرت امیر حمزہ کو جو ہے دفنایا، اور ایک چادر ایک جو ہے انصاری جنہیں کفن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، حضور نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ چچا کو 2 چادریں دی جائے کفن میں اور آپ کے ایک جانثار بغیر کفن کے جو ہے دفن کیے جائیں۔ حضور نے ایک چادر انہیں بھی عطا فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں جو ہے تشریف فرما ہیں، وہاں حضرت مصعب بن عمیر بھی ساتھ میں دفن کیے گئے، انہیں بھی ایک چادر میں دفنایا گیا۔ یہ ایسی چادر تھی دونوں کے لیے کہ اگر سر ڈھانپا جاتا تھا مسلمانوں تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھانپا جاتا تو سر جو ہے وہ کھل جاتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ایک چادر کافی نہیں ہے جس سے پورا جسم ڈھانپا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو، پیر کی جانب جو ہے وہ گھاس رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول نے، یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان تک نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شہداء احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم کا بھی یہی طریقہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہو، تم نے جو صبر کیا آخرت کا گھر اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تشریف لے جاتی اور آنسو بہاتی اور نفل نمازیں پڑھتی۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ ان شہداء اور اولیاء کرام کے مزارات پر جانا یہ نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، خاتون جنت کی بھی سنت ہے۔ ہم اگر وہاں جائیں طریقہ وہی اپنائیں جو خاتون جنت کا تھا، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں، وہاں کوئی شرع کے خلاف کام ہرگز نہ کرے، جو آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج بزرگوں کا فیضان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے مگر ہمارے لینے کے انداز بدل گئے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں احد کی طرف سے گزرا تو میں نے اللہ کے رسول کے شیر دل چچا حضرت امیر حمزہ کو سلام کیا ان الفاظ میں، السلام علیک یا عم رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے آواز سنی، جواب آیا علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عطاف کہتے ہیں کہ ان کی خالہ نے بتایا کہ وہ شہداء احد کی زیارت کو گئیں اور شہداء کو سلام کیا اور ان سے جواب سنا، اور یہ بھی سنا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ان کی بارگاہ میں ہم جائیں وہ ضرور ہمیں پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے جمعہ کے روز احد کی زیارت کے لیے لے گئے، وہاں پہنچے تو میرے والد گرامی نے بلند آواز سے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو جواب ملا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر بھی سلام ہو۔ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا وعلیکم السلام تم نے کہا؟ میں نے عرض کی جی نہیں،
پھر مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، پھر کہا السلام علیکم، پھر جو ہے حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ اس پر میرے والد گرامی نے فوراً سجدے میں سر رکھا اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کھدوا رہے تھے، وہ نہر شہدائے احد کے مزارات کے قریب سے گزری، کھدائی کے دوران ایک کدال حضرت امیر حمزہ کے پاؤں کو لگا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں یہ سارے واقعات نقل فرماتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر حمزہ کی قبر کو جو ہے مرمت فرمائی اور درست فرمایا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ آج بھی آپ کے قبر انور پر جائیں، آج بھی وہ سکون ملتا ہے اور آج بھی آپ لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت سیدنا جعفر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاتی انہوں نے روایت کی، اور یہ واقعہ ہے سن ہجری 1116 کا۔ حضرت شیخ احمد نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک ایسے سال جو 61 سالی کا سال تھا حج کے لیے روانہ ہوا۔ ہم نے مصر سے 2 اونٹ خریدے اور اس پر حج کا سفر اختیار کیا۔ حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ جب ہم روانہ ہوئے، چونکہ وہ سال 61 سالی کا سال تھا، مدینہ شریف جب ہم پہنچے تو اونٹ مر گئے۔ ہم خالی جیب ہو چکے تھے، نہ اونٹ خرید سکتے تھے اور نہ ہی کرائے پر سواری لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے۔ میں اس تنگ دستی کے عالم میں حضرت شیخ صفی الدین قشاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ساری کیفیت میں نے پیش کی۔ انہیں بتایا کہ جب تک کچھ حالات صحیح نہ ہوں اور میرے پاس پیسہ نہ آئے تب تک مدینہ طیبہ ہی میں ٹھہروں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ آپ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو پیارے چچا ہیں ان کے روزے پر تشریف لے جائیں۔ مسلمانوں، یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 1100 سال کے بعد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت شیخ صفی الدین قشاسی حضرت شیخ احمد دمیاتی سے کہ وہاں جانے کے بعد جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں اور پھر اول سے آخر تک حضرت امیر حمزہ سے اپنا حال سنائیں، انہیں بتائیں۔ حضرت شیخ احمد دمیاتی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مزار اطہر پر حاضر ہوا اور شیخ صفی الدین قشاسی کے حکم کے مطابق قرآن پڑھا اور اپنا حال میں نے بیان کیا۔ پتہ چلا اولیاء کرام، شہداء کرام کے مزارات پر جا کر جتنا ہو سکے قرآن پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے اور اپنے حال دل کو پیش کیا جائے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ظہر سے پہلے میں واپس ہوا، باب الرحمت میں نے طہارت خانے میں جا کر وضو کیا اور مسجد شریف میں داخل ہوا تو وہاں اپنی والدہ محترمہ کو موجود پایا۔ وہ فرمانے لگی ابھی تمہیں ایک آدمی پوچھ رہا تھا، اسے ملے۔ میں نے عرض کی وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی حرم نبوی کے پیچھے چلے جاؤ۔
شیخ احمد دمیاتی فرماتے میں ادھر چلا گیا، وہ صاحب سامنے آ گئے، پرہیبت شخصیت اور سفید داڑھی والے انسان تھے۔ مجھے فرمانے لگے شیخ احمد مرحبا، میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے فرمانے لگے مصر چلے جائیں۔ میں نے عرض کی کہ اے آقا کس طرح جاؤں؟ فرمانے لگے میں کسی آدمی کے ساتھ تمہارے کرائے کی بات کر دیتا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ مجھے لے گئے، مدینہ طیبہ میں مصری حاجیوں کے کیمپ تک لے گئے۔ وہ کچھ مصریوں کے ایک خیمے میں تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ انہوں نے جب خیمے کے مالک کو سلام کیا تو خیمے کا مالک کھڑا ہوا، آپ کے ہاتھ چومے اور بے حد تعظیم کی۔ اس بزرگ نے، شیخ احمد دمیاتی فرماتے ہیں، فرمایا اور میرے چہیتے شیخ احمد اور ان کی والدہ کو مصر لے چلنا۔ اور اس سال بہت زیادہ اونٹ مر گئے تھے، اونٹ کی قلت تھی، کرایہ بہت زیادہ تھا۔ اس مصری نے آپ کے حکم کو مان لیا۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے عرض کیا جتنے آپ کی مرضی۔ آپ نے فرمایا اتنے اتنے لے لینا، اور اس نے آپ کی بات مانی۔ آپ نے وہ کرایہ اپنے پاس سے ادا فرمایا۔ اس کے بعد مجھے فرمانے لگے شیخ احمد اپنی والدہ اور سامان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھا اور وہاں ہی وہ تشریف فرما رہے۔ میں والدہ ماجدہ اور سامان کے ساتھ واپس آیا۔ اس مصری کو فرمانے لگے کہ مصر پہنچ کر بقیہ کرایہ شیخ احمد تمہیں دے دیں گے۔ مصری نے یہ بات مان لی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اسے میرے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کی تاکید فرمائی۔ اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم مسجد نبی شریف میں پہنچے، فرمانے لگے تم مجھ سے پہلے اندر چلا جا۔ میں مسجد میں اندر داخل ہوا، نماز کا وقت ہوا، میں انتظار کرنے لگا مگر وہ نظر نہیں آئے۔ میں نے بار بار تلاش کیا مگر وہ نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس آیا جسے کرایہ دیا گیا تھا، مجھے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ تو اس کے پاس آ کر کے میں نے دریافت کیا کہ بھئی جو مجھے لے کر کے آئے تھے تم انہیں پہچانتے ہو، وہ کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تھا، مگر جب وہ تشریف لائے تو مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا اور ایسی اہیبت طاری ہوئی جو مجھ پر کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، ان کی حد بار مان دی۔ شیخ احمد دمیاتی کہتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا، یہاں تک کہ حضرت شیخ صفی الدین کشاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو ساری بات سنائی۔ آپ نے مسکرا کر کے فرمایا ارے شیخ احمد وہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مدد فرماتے ہیں، اللہ والے اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آج بھی جو بار بار حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرضی پیش کرے اور پھر ان کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے تو ضرور اسے مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب ہوگی، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس فقیر کا بھی بار بار جو ہے یہ آزمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔